الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی خوبصورت دعا جس سے ہم اپنی ہر کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ رب العزت سے تین چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ رب شرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور اے اللہ ہمارے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے سبق نمبر 11 میں، لیول 1 کے سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے لے کر 52 تک، 16 سے لے کر 52 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج آیات زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف آپ کہہ لیجئے وہ آیات چھوٹی ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ ہم 30-40 آیات آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کریں گے اپنے مقرر وقت کے اندر۔ پہلا جو ہمارا پیج ہے صفحہ نمبر 52 سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 5 صفحات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس پیج کے اندر ہم انشاءاللہ کل 6-7 آیات پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہم پڑھیں گے، اور ان آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا۔ بڑے خوبصورت موضوع ہیں، آپ کو یاد ہوگا کل کے لیسن میں بھی ہم نے آخر پہ کچھ دعائیں پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہمیں رحمت عطا کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو ان کے اندر کج روی سے ان کو بچانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اسی دعا کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 16 کے اندر بڑی خوبصورت دعا، اور آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جو لوگ ہیں ان کی چند صفات بتا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین، وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ان کی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بتائیں، فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے آگے جھکنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، انفاق سے ہے خرچ کرنے والے، والمستغفرین، استغفار کرنے والے، بالاسحار، سحریوں کے وقت، اللہ اکبر، وہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جو تہجد میں بھی سب سے افضل ترین وقت ہے، اس وقت میں یہ استغفار کرنے والے ہیں۔ آیات، دونوں آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے ایمان والوں نے دعا سے پہلے، یعنی اللہ سے یہ جب دعا کی نا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اچھا دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ کو کیا بتلایا؟ اللہ کو بتلایا ربنا اننا آمنا، پہلے اپنے ایمان کے بارے میں بتلایا، پھر اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ اکبر، یہ بہت ضروری چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں بتایا، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ہے جسے کہتے ہیں نا اعمال کا وسیلہ پکڑنا، تو یہ ہے وہ جائز وسیلہ کہ آپ اپنے اعمال کو پیش کیجئے۔ آپ کو وہ غار کا واقعہ یاد ہوگا نا، جس میں 3 لوگ ایک غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں، پتھر آگے آ جاتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ، ایک نے کہا میں والدین کی میں نے خدمت کی، ایک نے کہا میں نے وہ بکریاں لٹائی، وہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کو پیش کیا، اللہ اس مشکل کو ہم سے دور کر۔ یہ درست وسیلہ ہے، یہ جائز وسیلہ ہے، یہ انبیاء اور رسول نے اس چیز کو اختیار کیا کہ اپنے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا، اللہ ہمارا یہ عمل ہے، تو اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔
تو اللہ کے نیک بندے بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. اب دیکھیں ایمان کا ذکر کیا تو پھر فاغفر لنا، دعا کیا کی؟ اللہ ہمیں بخش دے. ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. پانچوں کے پانچوں اسم فاعل جمع ہے، پانچوں کے پانچوں اسم فاعل جمع، یعنی وہ جو لوگ ہیں وہ صابرین ہیں، صادقین ہیں، قانتین ہیں، منفقین ہیں، مستغفرین ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے آیت نمبر 18، بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت آیت، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت توحید کی خود گواہی دے رہا ہے. ترجمہ سنیے، شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کس چیز کی؟ انہو، یہ کہ وہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہ اکیلا. یہ گواہی دی اللہ نے. کیا گواہی دی؟ کہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ نے اس چیز کی گواہی دی. شاہد اللہ، صرف اللہ نے دی؟ نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں نے دی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے دی. اولو کا کیا مطلب ہے؟ والے. اولو العلم، علم والوں نے دی. قائماً بالقسط، وہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے. قائم کا مطلب یہاں حاکم ہے، وہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ حاکم ہے. دوبارہ، لا الہ الا ہو، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. غالب ہے لیکن نعوذ باللہ ظلم کر کے غالب نہیں بلکہ حکمت والی ذات ہے. اس کے فیصلوں کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کے اندر حکمت ہوتی ہے. غلبہ ہے لیکن حکمت اور انصاف اور عدل کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. آیت کی تفسیر سنیے. اس آیت کو علماء کرام مفسرین اعظام بیان کرتے ہیں اہل علم کی فضیلت میں، علم والے. اور یاد رکھیں علم والوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی مدرسے کی دینی تعلیم کی ڈگری ہو وہ علم والا ہے. آپ جب قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں تو آپ بھی علم والے ہیں. علم والا کسی ڈگری کے حصول کا نام نہیں ہے. علم والا تو وہ ہے جو دین کے علم کو سیکھتے ہیں، ان کی تڑپ یہ رہتی ہے کہ ہم دین کے علم کو سیکھتے رہیں، حاصل کرتے رہیں. یقین جانیے میں نے اپنے بزرگ اساتذہ کرام کو یہ دعائیں مانگتے دیکھا کہ اے اللہ پوری زندگی ہم طالب علم رہے، سیکھتے رہے، ہمیں موت آئے تو علم کو سیکھنے کی حالت میں آئے. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے انسان کی حرص ہونی چاہیے کہ دیکھیں اہل علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ان کو ذکر کیا. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، اور والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، اور علم والوں نے کیا گواہی ہے؟ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر وہ اکیلا، انصاف کے ساتھ وہ حاکم ہے، قائم ہے. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ اکبر. آیت نمبر 1920 کی طرف چلتے ہیں. پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ سننے کے بعد پھر اس کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں. ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہے. بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کہ اوتو دیے گئے تھے، الکتابہ، کتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے نہیں اختلاف کیا. اوتو فعل مجہول ہے، فعل مجہول پیسو وائز ہے، جمع ہے. اوتو وہ دیے گئے تھے کتاب، نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر، الا مگر، کب کیا؟ من بعدی، بعد اس کے، ما جو، جاءہم آئی ان کے پاس، العلم علم، علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اچھا یہ کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے بغیم بینہم، بغیم بینہم، بغاوت کرتے ہوئے، ضد ہٹ درمی کی وجہ سے. نعوذ باللہ یہ کوئی یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچا یا وہ اس کو سمجھ نہیں سکے، علم بھی پہنچا، سمجھ بھی گئے، لیکن ایک نفس کی ہٹ درمی تھی، انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے. جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے. فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث مباحثہ کریں، اہل کتاب کی بات چل رہی ہے، اگر یہ اہل کتاب آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ،
اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کی جانب موڑ دیا، اللہ کا فرما بردار بنا دیا۔ اسلام کا لفظی مطلب مسلم وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو، اسلام فرما برداری کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے توق کو اپنے گلے میں پہن لینا اس چیز کا نام ہے۔ فقلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اسلمت، میں اسلام لایا، مطلب میں فرما بردار ہو گیا، وجہیا، میں نے اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیا، کس کے؟ للہ، اللہ کے، ومن اتبعنی، نون کے نیچے زیر ہے، مطلب آخر میں یا بھی ہے، ومن اتبعنی، یا لکھا نہیں گیا لیکن ترجمے میں آئے گی، اور جو اتباع کرے نی میری، یعنی میں بھی اسلام لایا، میں بھی فرما بردار بن گیا، اور جو میری اتباع کرے وہ بھی۔ وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اہل کتاب سے فرما دیجئے۔ دوسری کیٹیگری کون ہے جن سے فرمانا ہے، جن سے کہہ دیجئے، وہ ہے الأمیین، جمع ہے امی کی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے الأمیین، مطلب امیین کا مطلب ان پڑھ۔ یہ جو ان پڑھ، اس سے مراد مکہ کے مشرکین ہیں، مشرکین مکہ سے اور اہل کتاب سے آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، تولا کا مطلب پھر جانا ہوتا ہے، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بس، عَلَيْكَ، آپ کے ذمے، الْبَلَاغُ، پہنچانا ہے، آپ نے ہدایت پہنچا دی۔ اب اگر وہ پھر جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس چیز پر پریشان ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہی ضائع کر بیٹھے ان کے پیچھے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر تو اسلام لائیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، انہی کا فائدہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں مشرکین یا اہل کتاب، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، اور باقی اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پیج کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، کفار کو آگ کی خوشخبری۔ خوشخبری کے الفاظ استعمال ہوئے آگ کے لیے، کسی اچھی چیز کے لیے نہیں، بری چیز کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع۔ ترجمہ سنیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ یا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبیوں کو قتل کریں، لیکن وہ قتل کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ نمبر دو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کرنے کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ ایک تو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور دوسرا جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگ ہیں، عدل و انصاف کی تلقین یا دہانی کروانے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فبشرہم، انہیں خوشخبری دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، انہیں خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، جن کے جو یہ تین اعمال کرتے ہیں۔ کون سے تین اعمال میرے ساتھ شمار کیجئے؟ یکفرون بآیات اللہ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ یہ جو تین کام کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، نیک بندوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، یہ تین کام کرنے والوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ خوشخبری دیجیے، حالانکہ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بشیر بشارت سے ہے، جو بشارت ہوتی ہے وہ تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن عذاب کی بشارت دیجئے، اللہ اکبر، یہ اتنا فصیح و بلیغ کلمہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ اعمال ہے تو پھر تمہیں بھی یہی، آپ کو پتہ ہے آپ اردو میں بھی اس انداز کو استعمال کرتے ہیں، آپ کبھی بری چیز کو بھی خوشخبری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی خوشخبری کا انتظار کریں، حالانکہ وہ خوشخبری نہیں ہوتی۔
یہاں پر بھی عذاب علیم ہے اور ان کو ذرا خوشخبری سنا دیجیے. انہوں نے دنیا میں انبیاء کو قتل کرنے کو، نیک لوگوں کو قتل کرنے کو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کو بڑا اچھا سمجھا، تو پھر آپ بھی ذرا ان کو ایک اور خوشخبری دیجیے اور وہ عذاب علیم کی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو حبطت ضائع ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو کرتے تھے وہ بھی ضائع، آخرت میں جو ملے گا آخرت میں بھی ان کے یہ اعمال انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وہ نہ سمجھے کہ کوئی ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے کوئی مددگار بولے نہیں ہے. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 52 کو مکمل کیا. صفحہ نمبر 53 کی طرف چلتے ہیں. اس صفحے میں ہم آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کو پڑھیں گے. ان 5 آیات کو ہم نے آپ کہہ لیجئے کہ 6 آیات کو بلکہ 3 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا. ان 6 آیات کو 3 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کو حاکم ماننے سے اعراض کرتے ہیں اور آگ کے بارے میں ان کا ایک منکر عقیدہ، ایک غلط عقیدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اسی طرح مومن کفار کو اپنا دوست مت بنائیں، اور اللہ جو ہے وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے. تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے آج کا جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 23، 24 اور 25 پر. اور وہ ٹاپک ہے اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کو حاکم ماننے سے اعراض کرتے ہیں. جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ کی کتاب تمہارا فیصلہ کرے تو وہ دور بھاگتے ہیں. اور آگ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا اور کیا یہ عقیدہ درست تھا؟ ترجمہ سنیے. الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے، نصیبا من الکتاب کتاب کا کوئی حصہ، انہیں کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا، یدعون انہیں بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف. انہیں کتاب بھی دی گئی، یعنی وہ وحی کے ساتھ ناواقف نہیں ہے، وحی کے علم کو جانتے ہیں، کتاب ہے ان کے پاس. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ، یدعون فعل مجہول ہے، یہ بھی پیسو وائز ہے، یدعون انہیں بلایا جاتا ہے کس طرف؟ الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف. اچھا کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان، یعنی جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آتے ہیں مان لیتے ہیں کتاب کو؟ نہیں. ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریق منہم ان کا ایک گروہ جو وہ پھر جاتا ہے. کیسے پھرتے ہیں؟ وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں اور وہ پھر جاتے ہیں. ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ سبب کیا ہے اس کا؟ با یہاں پر سبب کے معنی میں ہے. بِأَنَّهُمْ سبب یہ ہے کہ انہوں نے قالو کہا، انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ یعنی ان کا یہ قول، یہ جو اعراض کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اللہ کی کتاب کو فیصلہ کو نہیں مانتے، تو ان کا ایک غلط عقیدہ ہے. اس عقیدے کی وجہ سے خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں. وہ عقیدہ کیا ہے؟ آگ کے بارے میں ہے. کیا وہ عقیدہ یہ ہے؟ قالو انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ. یہود و نصارہ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودات چند گنتی کے دن، ایام دن معدودات گنتی کے، یعنی یہ جن دنوں کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے نا، 1 2 3 4، بس ہمیں تو گنتی کے دن آگ چھوئے گی. حالانکہ اللہ نے فرمایا وغرہم ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، فی دینہم ان کے دین میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اچھا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے ان کے دین میں؟ ما کانوا یفترون جو وہ گڑھتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے. یفترون کا مطلب ہوتا ہے گڑھنا، جھوٹی بات اپنے پاس سے گڑھ لینا، اپنے پاس سے کوئی بات بنا لینا. یہ جو اپنے پاس سے جھوٹ گڑھتے ہیں اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس چیز نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. تفسیر کی طرف چلتے ہیں آیات کو مکمل کر کے. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ کیسے ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن کے منظر کو بیان کر دیا. کیف کیسے ہوگا، اذا جب، جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جب ہم انہیں جمع کریں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا. اچھا کس کی طرف جمع کریں گے؟ لیومن اس دن کے لیے.
ہم انہیں جمع کریں گے. کیوں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن کے لیے جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں. ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فعل مجہول پیسو وائز، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان کو ان کی کمائیوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جی یہاں پر دیکھیں یہود و نصارہ کے ایک عقیدے کو بیان کیا گیا، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ آگ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی ان کے دو فریق تھے. ایک فریق تو یہ کہتا تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے، بس کیا کہتے تھے؟ جنت ہمارے لیے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جنت ہے بھی ہمارے لیے، اور اگر ہم آگ کے اندر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، یا معدودات، چند دن کے لیے. یہ وہ غلط فہمی ہے، یہ وہ غلط باطل عقیدہ ہے جہنم کے بارے میں، جس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کتاب کا بات مانے یا نہ مانے، نہیں بھی مانی تو کیا ہے، آگ میں جائیں گے، چند دن کے لیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یقین جانیے یہود و نصارہ کی روش پر چل کر آج بہت سے مسلمانوں کو اسی غلط فہمی میں وہ مبتلا ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی لوگ آ کر بچا لیں گے، کوئی بھی آئے گا اور وہ آ کر ہمیں آگ سے بچا لے گا. نعوذ باللہ من ذالک، کیسے کوئی آگ سے بچا سکتا ہے؟ اور دنیا کے اندر وہ اعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے اللہ کے بندو؟ اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ ہمیں کچھ بچا لیں گے. تو یہ آگ سے بچانا، اپنے طور پر اعمال نہ کرنا، جو مرضی عمل کرتے رہو اور یہ کہو کہ وہ فلاں 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 آگ سے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگ سے بچے تو اللہ کی رحمت سے بچیں گے. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. ہم آگ سے بچے تو ہمارے اعمال ہوں گے، جو کہ ایک کمائی ہوگی ہماری، اور اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے باطل عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت نے اسی لیے جہنم کے دن کا منظر بیان کر دیا کہ کیسے ہوگا وہ دن جب ہم انہیں جمع کریں گے. ہر نفس کو اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا. اب ان کی کمائی کفر ہے، انبیاء کو قتل کرنا ہے، اعمال سے دور بھاگنا ہے، اللہ کی کتاب کو حاکم تصور کرنا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا یا اس سے فیصلے کروانا نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. نہیں، اللہ نے فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو، ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو اس نے کمایا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. کیوں ظلم نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس دن کا مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین. وہ جو بدلے کا دن ہے، اعمال کا بدلہ ملنا ہے، کہ ایک کمائی کا بدلہ ملنا ہے، اس کا مالک اللہ ہے. اور وہ عدل و انصاف کرنے والی ذات ہے. پچھلی آیات کے اندر بتایا گیا قائما بالقسط، وہ حاکم ہے، انصاف کرنے والا. تو کیسے کسی پر ظلم کیا جا سکتا ہے اس کی حاکمیت کے اندر؟ اللہ. اس پیج کا دوسرا ٹاپک بڑا خوبصورت ٹاپک، بڑی خوبصورت آیات، آیت نمبر 26 اور 27. قل اللہم. پہلے میں آیات کا مکمل ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ تفسیر نہیں کروں گا تاکہ آپ ان آیات کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں، ان آیات کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، بادشاہت کے بادشاہ، تو تل ملک، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو کھینچتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ذلت دیتا ہے، رسوا کرتا ہے جسے تو چاہے. بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے خیر، انکا، بے شک تو، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. اللہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے، تولج کا مطلب تو داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور تو دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل، رات میں.
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے تو اے اللہ رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تو بڑی خوبصورت دونوں آیات ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. اللہ جس کو تو بادشاہت دینا چاہے تو دے, جس سے تو کھینچنا چاہے تو کھینچ لیتا ہے, جسے تو عزت دینا چاہے تو دیتا ہے, جسے تو رسوا کرنا چاہے تو رسوا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے یا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, خیر تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. تو رات سے دن لے آئے, دن سے رات لے آئے. یہ جو الفاظ ہے نا تولج اللیل فی النہار, پہلے بھی 2-3 مرتبہ گزر چکا. دن و رات کی نشانی آپ پڑھ چکے ہیں نا, واختلاف اللیل والنہار, دن و رات کا اختلاف. جہاں پر اللہ رب العزت کی 7 نشانیاں بیان ہوئی تھیں ان میں ایک تھا نا واختلاف اللیل والنہار, دن و رات کا اختلاف. تو یہ بھی وہی ہے, رات کے اندر دن کو داخل کرنا, دن کے اندر رات کو داخل کرنا. مطلب دن چل رہا ہے, روشنی پھوٹی ہوئی ہے, رات کا اندھیرا آ کر اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, دن کی روشنی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر آخری چیز تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, تو زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. اس کو علماء کرام نے مختلف طرح کی تفاسیر کی. ایک تو اس کی بڑی واضح تفسیر کی گئی اور وہ یہ کہ اللہ کوئی مردہ چیز ہوتی ہے تو اس سے زندہ کو نکال لیتا ہے. مثال ایک بیج ہوتا ہے بالکل بے جان, اس بیج سے تو ایک جاندار پودا نکال لیتا ہے. اس بیج کو پھاڑ کر ایک پودا, ایک ٹہنی نکلتی ہے, کبھی وہ ایک تناور درخت بن جاتی ہے, پھر ہزاروں کی تعداد میں اس پر پھل لگتا ہے, اس پر دانے لگتے ہیں ایک بیج سے. یعنی وہ مردہ چیز ہے, بے جان ہے, تو اس سے ایک زندہ چیز کو نکالنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال دی گئی مرغی اور انڈے کی, کہ انڈا ایک بالکل بے جان چیز ہے, اس سے اللہ تو ایک زندہ چیز کو نکالنے والا ہے. یا پھر مرغی انڈے کی, یا جتنی بھی افزائش نسل انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کی ایک تفسیر کی گئی جو بڑی بہترین تفسیر ہے, وہ یہ کہ اے اللہ تو مردہ سے مراد کفار ہیں اور زندہ سے مراد اہل ایمان, تو اے اللہ تو کفار کے بیچ میں سے ایمان والوں کو نکالنے والا ہے, اور اے اللہ تو ایمان والوں کے بیچ میں کسی کافر کو بھیج دیتا ہے. اور اس کی مثال کیا دی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, اللہ اکبر, جنہیں اللہ نے چن لیا, ان کا بیٹا کافر نکل آتا ہے. تو کیا ہے؟ زندہ. یعنی ان کی مثال زندہ جیسی ہے, ان کی مثال ایک زندہ چیز جیسی ہے, اہل ایمان ہے, ایمان والے ہیں, اور ان سے ان کا بیٹا مردہ کافر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کہ ان کے والد حاضر ہیں, بتوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, اور انہی کے گھر میں جو بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر خلیل اللہ بن جاتے ہیں. مردہ سے زندہ یا زندہ سے مردہ. تو یہ ساری مثالیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. اور آخر میں کیا بیان فرمایا اس کی قدرت کاملہ, ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے تو رزق دیتا ہے. حساب کا تعلق نہ آپ کی دماغ کے ساتھ ہے, نہ آپ کے ذہن کے ساتھ ہے, نہ آپ کی تعلیم کے ساتھ ہے. کبھی کبھار بڑے ذہنوں والے, بڑی تعلیموں والے پھرتے رہتے ہیں, اور اللہ رب العزت کسی جاہل ان پڑھ کو بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ان کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ اکبر. اگر وہ ایک عربی زبان کا شعر بھی ہے کہ اگر جو ارزاق ہیں وہ عقلوں کی بنیاد پر ملتے تو پھر یہ جو بہائم ہیں, جانور چلنے پھرنے والے, یہ تو بھوکے مار جاتے, کیونکہ ان میں تو عقل ہوتی نہیں. اللہ اکبر. اگلا ٹاپک دیکھیے, پہلے ترجمہ کرتے ہیں دونوں آیات کا, پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. مومن کفار کو اپنا ولی مت بنائے, اللہ ظاہر اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے, کس کے دل میں کیا ہے, کس کی محبت ہے, کس سے نفرت ہے, اللہ سب جانتا ہے. لا يتخذ المؤمنون, نہ پکڑے مومن. لفظی ترجمہ اتخذ یتخذ, پکڑنا. سلیس ترجمہ بنانا, نہ بنائے مومن
کیا نہ بنائیں الکافرین کافرین کو، کیا نہ بنائیں اولیاء ولی ان کی جمع اولیاء دوست، مومن کفار کو دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو وہ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے، فی شیء کوئی چیز بھی، الا مگر، ہاں تمہیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے، مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقات، یہ کہ تم ان سے ڈرو، مطلب ان سے بچو، تقوی کا لفظی مطلب بچنا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی تتقوا وہی فعل ہے، تم ان سے بچو، کفار سے کیا کرو؟ بچو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمْ اور وہ ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے نفس سے، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم اسے ظاہر کرو، کسے؟ جو تمہارے دلوں میں ہے، تو کیا ہے اگر چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے کیا؟ ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں بڑا ضروری ٹاپک ہے اور وہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرنی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے جو نیک فرما بردار بندے ہیں ان سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان سے بغض رکھنا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ان کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست بھی ہو اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ بھی ہو، اور نعوذ باللہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کفار سے بات چیت کرنا یا ان سے ہمدردی کرنا بس کر دیں، ان سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ انہیں دوست بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن ولی نہیں، یعنی ایسا دوست نہیں جس کے لیے آپ کے دل میں کسی مسلمان سے بھی زیادہ محبت ہو جائے، ایسا دوست ان کو یا ایسا ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں دوست بھی بنائے تو اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ ہم نے انہیں دین اسلام کی دعوت کرنی ہے، یہ جتنے ہمارے قریب ہوں گے یہ دین اسلام کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے، لیکن وہ جو دل کی محبت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ جو بغض رکھنا ہے وہ صرف اللہ کے نافرمان بندوں سے ہونا چاہیے۔ یہ عقائد میں سے باقاعدہ ایک عقیدہ ہے، یعنی یہ جو مسئلہ بیان ہوا 28 نمبر آیت کے اندر، اس کا تعلق انسان کی عقیدے کے ساتھ ہے کہ اہل کفر کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو اور اہل ایمان کے لیے اس کے دل میں محبت ہو، یہ عقیدے کے مسائل میں سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھے جہاں پر اہل ایمان سے محبت کرنے کے بارے میں، اہل کفر سے ان کو دوست نہ بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو وہیں پر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم سینوں میں جو ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تو جانتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دل میں محبت رکھو سامنے تم ظاہر نہ کرو کفار سے محبت، دل میں تمہارے دل انہی کی طرف کھینچے چلے جائیں اور تم یہ سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا، تو اللہ نے بتا دیا یعلم اللہ، تو آپ کو پتہ چل گیا نا دونوں آیات کا آپس میں تعلق کہ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو جانتا ہے، وہ تو صرف تم دلوں کی بات کرتے ہو، وہ تو یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تو آسمانوں و زمین کی باتوں کو جانتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے 2 صفحات مکمل ہوئے، تیسرے صفحے کی طرف جاتے ہیں، پیج نمبر 54 آ چکے ہیں الحمدللہ، آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا۔ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھے گا تو کیا خواہش کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ شخصیات جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، اللہ نے نام لے کر ان کے بارے میں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا بھی تھا کل
جب ہم نے سورۃ آل عمران شروع کی تھی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس آیت کو جو نازل کیا گیا تو وہ جو نجران سے نصارہ کا وفد آیا تھا، اس سورت کی ابتدائی 83 آیات کو اس کے ضمن میں نازل کیا گیا، تو نصارہ کا ذکر ہے۔ اسی کے ضمن میں آج ہم قصہ شروع کرنے جا رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے قصے کو شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ ایک تھا، اور آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت مریم، حضرت زکریا، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ جی، انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو دیکھے گا تو کیا خواہش کرے گا؟ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو دیکھ کر کیا خواہش کرے گا؟ جی، یوم تجدو، جس دن پا لے گی کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کی، ہر نفس پا لے گی جو اس نے عمل کی ہے، من خیر، خیر میں سے، محضرہ، موجود، حاضر سے ہے نا، ہر نفس اپنے عمل کو حاضر پا لے گی، اپنے سامنے موجود پا لے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے برے عمل کیے، وما عملت، اور جو عمل کیے، من سوء، برے، یعنی کوئی بھی اگر برا عمل کیا تو وہ اس کو بھی کیا کر لے گی؟ بولے اس کو بھی وہ اپنے سامنے بالکل پا لے گی۔ تودو، خواہش کرے گی، یعنی ہر نفس خواہش کرے گی کیا؟ لو، کاش، خواہش ہی کرے گی کاش، ان بینہا و بینہ، کاش کہ ایسے ہوتا، بینہا، اس کے درمیان، یعنی ہا ضمیر جو وہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، نفس چونکہ مؤنث ہے، اس کے درمیان، یعنی اس نفس کے درمیان، وہ بینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، عمل مذکر ہے تو بینہ، نفس مؤنث ہے تو بینہا، ان بینہا و بینہ، اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان کیا ہوتا؟ امدن بعیدا، امدن بعیدا، بڑا بعید مدت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا، کاش کہ اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان ایک بڑا طویل فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، دوبارہ اللہ نے بتا دیا اللہ تمہیں اپنی نفس سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں تقوی دلاتا ہے، تقوی کی تلقین کرتا ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ، رؤوف، شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ دیکھیں یہاں پر ایک تو تحذیر کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی صفت شفقت جو ہے، صفت رأف جس کو کہتے ہیں، رؤوف کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا کہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، وہ بندوں پر بڑی نرمی مہربانی کرنے والا ہے، وہ تو رؤوف ہے بالعباد۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے وہ بھی اپنے اعمال کو سامنے پا لیں گے، جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے وہ بھی اپنے سامنے پا لیں گے، اور اس دن کی سختی ایسے ہوگی کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک حسرت بتائی گئی ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی اللہ کی محبت کا حصول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو۔ پہلا تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تم سے محبت کرے گا، دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، تو کیا ہے اگر وہ پھر جائیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ اگر وہ پھر جائیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جی، یہ جو آیات ہیں بڑی خوبصورت آیات ہیں، کیونکہ جو تھے نا اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بولے وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ سے
محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے معیار بتا دیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں یا نہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والے اللہ رب العزت ہے۔ تو اس اللہ نے جس رسول کو بھیجا، اس رسول پر کتاب کو نازل کیا، وہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، احادیث کو سکھاتا ہے۔ کوئی بندہ نہ قرآن کو مانے نہ احادیث کو مانے، یا اپنی مرضی کی احادیث کو مانے اور اپنی مرضی کی جو نہ دل چاہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر وہ یہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اچھا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دو فوائد بتا دیے۔ پہلا یہ کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں تو کیا ہے؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جی، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان شخصیات کا ذکر کیا جن کو اللہ نے چن لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ آدم کو چن لیا، ونوحا، نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو چن لیا، وآل عمران، آل عمران کو چن لیا۔ کس پر؟ علی العالمین، تمام جہانوں پر چن لیا۔ ذریتاً، یہ اولاد ہے، بعضها، ان کی بعض، من بعض، بعض میں سے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت۔ اب ذرا غور کریں اللہ نے کیسے چن لیا۔ آدم علیہ السلام کو کیسے چنا؟ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا۔ وَنُوحًا، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یعنی آپ سے پہلے انبیاء تو تھے، لیکن باقاعدہ رسول جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے جن کو منتخب کیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ اب بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء رسول آتے ہیں وہ کس سے ہیں؟ وہ آل اسحاق سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب۔ حضرت یعقوب ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یوسف، اور ان کے 11 بھائی۔ یہ 12 بنی اسرائیل کے 12 قبائل، تمام انبیاء رسول ان کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا، حضرت ابراہیم کی آل کو۔ اور دیکھیں دوسری طرف، دیکھیں حضرت اسماعیل، تو ان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ یہاں پر کون مراد ہے؟ عمران سے مراد، اچھا، عمران نام کی 2 شخصیات تاریخ میں گزری ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ ان کا نام بھی کیا تھا؟ عمران۔ اور دوسری جو شخصیت ہے وہ حضرت مریم کے والد عمران، مریم ابنت عمران۔ ایسے یہ 2 شخصیات۔ اب یہاں پر اس سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عمران۔ اللہ نے ان کو بھی کیا کر لیا؟ چن لیا، کیونکہ ابھی آنے والی آیات میں حضرت عیسیٰ کا قصہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سے مراد کیا لیا گیا؟ درست کی بات کیا ہے کہ اس سے مراد، عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے نانا۔ یہ اللہ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ بعض کی اولاد ہیں، یہ بعض کی اولاد ہیں۔ جی، اذ قالت امرأة عمران، جب
کہا یہاں پر ان آیات سے دیکھیں، یہ جو 2 آیات ہیں آپ کے سامنے، 3 آیات ہیں، آیت نمبر 35 36 37، ان آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم ان کا قصہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ بڑا غور سے سنیے گا، بڑا غور سے آپ توجہ سے سنیے گا۔ جی عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم کے، میں نے کہا حضرت مریم کے والد، تو آل عمران یعنی آگے ان کی نسل، ان کی آل۔ غور کریں، میں ساتھ ساتھ پوائنٹر بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے کہا، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے کہا، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو، نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، لفظی مطلب ہے آزاد، میں نے اس کو آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر۔ تفسیر دوبارہ آ رہی ہے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع، سننے والا، العلیم، علم رکھنے والا ہے۔ فلما، پس جب، وضعتھا، یعنی ام مریم نے، وضعت، جن دیا، ہاں اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو جن دیا، قالت، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا انثا، میں نے تو اس کو مونس جنا ہے، میں نے تو وضع حمل جو ہوا تو یہ تو مونس ہے، وضعتھا انثا، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنا تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے مذکر، كَالْأُنثَى، مونس کی طرح، وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سَمَّيْتُهَا، نام رکھا ہے، ہاں اس کا، مریم، مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا، میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں، بِكَ، تیری، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، کیسے؟ بِقَبُولٍ حَسَن، بڑا اچھا قبول کرنا، بڑی اچھی طرح اس کے رب نے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اس کو، پرورش کی اس کو بڑا کیا، نباتاً حسنا، بڑی اچھی طرح پروان چڑھانا، بڑی اچھی طرح اس کو پروان چڑھایا، بڑا کیا۔ حضرت مریم کی بات چاہ رہی ہے، وَكَفَّلَهَا، اور ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، زکریا، زکریا علیہ السلام نے، کلما، جب کبھی، داخل ہوئے، علیہا، ان پر، زکریا، زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں، وجدا، پایا، عندہا، ان کے پاس، مریم کے پاس، رزقا، رزق پایا، قال، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہذا، کہاں سے آیا یہ، انا، کیسے، لکی، تیرے لیے، ہذا، یہ کیسے ہے تیرے لیے، یہ کھانا کہاں سے آیا تیرے لیے، قالت، انہوں نے کہا، مریم نے کہا، ہوا، یہ کھانا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ تو چلیے، آپ نے ان آیات کا الحمدللہ ترجمہ سن لیا۔ ترجمہ سننے کے بعد ہم ان آیات کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمران جو تھے، نہیں، وہ نبی نہیں تھے، کسی ایسی کتاب میں نہیں آیا کہ وہ نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی جو، دیکھیں آپ ذرا کسی کو سمجھے کہ ہوا کیا، پہلے بات کو سمجھیے پھر سوال کیجئے، پہلے بات کو سمجھیے، ابھی بات مکمل تو نہیں ہوئی، ابھی تو صرف ترجمہ ہوا ہے، تفسیر کو سمجھیے۔ ہوا یہ کہ حضرت عمران جو تھے، ان کی جو بیوی تھی، انہیں ہم ام مریم کہہ سکتے ہیں، ان کا نام بھی آیا، ان کا نام حنا آیا ہے، کتابوں میں ان کا نام کیا آیا، حنا، ہا نون شد کے ساتھ بولتا، حنا، حنا ان کا نام آیا، لیکن ہم انہیں مریم بھی کہہ سکتے ہیں، مریم کی والدہ، مریم کی والدہ، جب حضرت مریم جو تھی، جب یہ پیٹ میں تھی اپنی والدہ کے، تو ان کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ، یہ جو میری اولاد میرے پیٹ میں اس کو تیری راہ میں، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں۔
اب انہوں نے تو یہ سمجھا کہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی، لیکن اللہ کے حکم سے پیدا بیٹی ہوئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثى، میں نے تو اس کو مؤنث جان دیا ہے، اے اللہ میں نے نظر مانی تھی لیکن میں نے تو اس کو مؤنث جان دیا، ولیس الذکر کالانثى، مذکر مؤنث کی طرح تو نہیں ہے، مذکر ہوتا بیت المقدس کی خدمت کرتا۔ اللہ اکبر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا دعا کی؟ اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ انہوں نے دعا بھی کر دی۔ جی اب ذرا کسے کو سمجھے، مریم پروان چڑھتی گئیں، ام عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پروان چڑھتی گئی اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا اس وقت میں اپنے وقت کے نبی تھے، اپنے وقت کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ رشتے میں دو طرح کی روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق یہ حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، خالو، اور بعض روایات کے مطابق یہ حضرت مریم کے بہنوئی لگتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کا بھی روایات ہیں، تو یا خالو یا بہنوئی تھے حضرت مریم کے، اور انہوں نے اپنے وقت کے چونکہ نبی تھے تو انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت مریم کی بیٹیوں کی طرح کفالت کی۔ اب ذرا غور کریں، اس کا اگلی آیات سے تعلق ہے۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، محراب یہود و نصارہ کے ہاں یا پھر بنی اسرائیل کے ہاں یہ وہ کمرہ ہوتا تھا جو عبادت کے لیے مسجد کے قریب یا معبد خانے کے قریب جس کو عبادت کے لیے بنایا جاتا تھا اس کو محراب کہتے تھے، یعنی اسے مراد وہ مسجد کا محراب نہیں ہے۔ جب کبھی بھی حضرت زکریا محراب میں گئے تو دیکھا آگے رزق پڑا ہوا ہے، وہ پھل پڑے ہوئے ہیں، وہ رزق پڑا ہوا ہے جن کا اس علاقے میں تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت زکریا پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم بتاتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یعنی یہ ان کی ایک کرامت تھی۔ بولیے ان کی ایک کرامت تھی، حضرت مریم کی ام عیسیٰ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس وہ رزق آتا جو اس علاقے میں ہوتا ہی نہ۔ اور بتایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مطلب ہے بغیر حساب کتاب کے، وہ انسان کی عقل سے بھی ماورا ہو سکتا ہے، ایسی کرامت، یا انبیاء کے بارے میں ہو تو ایسا معجزہ ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب ذرا غور کریں اگلی آیات پہ، صفحہ نمبر 55 ہے، سیکنڈ لاسٹ پیج ہے ہمارا، ذرا غور کریں۔ اب دیکھیں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، حضرت مریم کو جو رزق دیا گیا، انہوں نے یہ دیکھا مریم کو وہ رزق دیا گیا جو رزق اس علاقے میں اس موسم میں اس کا تصور ہی نہیں، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زکریا نے بھی دعا کر دی، جو اللہ مریم کو اس بند کمرے میں رزق عطا کر سکتا ہے وہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ حضرت زکریا نے دعا کر دی۔ دعا سنیں جی، دوبارہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ہنالکا، یہاں پر، ہنالکا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر دعا زکریا، زکریا نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، زکریا نے یہاں پر اپنے رب کو پکارا۔ قالا، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدنک، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے علماء مفسرین نے کیا کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مجرب دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑی مجرب دعا۔ بے اولاد ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور آپ کیا دعا کریں؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میرا رب ضرور آپ کو یہ اولاد عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ بولے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پکارا ان کو فرشتوں نے، فنادت، پکارا، ہو ان کو، زکریا علیہ السلام کو، الملائکہ، فرشتوں نے، کس حال میں وہ تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، کیا پکارا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بھی یحییٰ، یحییٰ کی، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی وقت کے نبی ہیں۔ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا،
تصدیق کرنے والا ہے بکلمۃ من اللہ اللہ کی بات کی، وسیدن یعنی وہ جو یحییٰ ہوگا وہ اللہ کی بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مطلب نبوت کی بشارت بھی دے دی، وسیدن سردار ہوگا، وحسورن حسورن کا مطلب ہے ضابط نفس اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول پانے والا ہوگا، وحسورن ونبیًا نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے۔ قال زکریا نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام انا، اب دیکھیں اللہ اکبر، دعا بھی خود کر رہے ہیں اور تعجب بھی خود کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب انا یکون کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، میرا لڑکا کیسے ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی اور تحقیق پہنچی ہے مجھے الکبر بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی تو بانجھ ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، وہ بچے جننے کے قابل نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اے اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، میرا غلام میرا لڑکا کیسے ہوگا۔ قال کہا کذالک اللہ اللہ ایسے ہی یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال اللہ اکبر، حضرت زکریا نے کہا ربی اے میرے رب اجعل لی آیا، کوئی نشانی تو بنا دیجئے میرے لیے، اجعل بنا دیجئے لی میرے لیے آیت نشانی۔ قال اللہ نے فرمایا آیتک تیری نشانی کیا ہے، اللہ تکلم الناس یہ کہ نہیں تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر اشارے سے، نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن اشارے سے لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ اور تو ذکر کر اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ اور اس کی تسبیح بیان کر، بِالْعَشِيِّ شام کے وقت، وَالْإِبْكَارِ اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور صبح کے وقت تو کیا کر، تو اللہ کی تسبیح کو بیان کر۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ ذرا غور کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ سے یہ دعا کی اللہ تو نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ مریم کو رزق عطا کر سکتے وہ مجھے اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا، اب پتہ ہے بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بھی کوئی، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر، ذریۃ طیبہ۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، غور کریں، اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، ذریۃ طیبہ، اے اللہ اولاد بھی ہو اور بڑی پاک صاف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو سنا، دیکھیں اولاد بھی عطا کی اور نبی بیٹا عطا کیا یحییٰ علیہ السلام، اور جو اس سے بڑی خوشخبری کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا نام رکھا گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفات کو بھی ذکر کر دیا، اللہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور قرآن مجید کے کچھ اور مقامات پر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اب بات آئی حضرت مریم کی، چلیے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے، کیا کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اے مریم، فرشتوں نے آ کر مریم سے کیا کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تجھے پاک کیا ہے، وَطَهَّرَ پاک کیا ہے کی تجھے۔ اب دیکھیں نا کی ہے کیونکہ سامنے مؤنث ہے نا، تو مؤنث کے لیے کی کہتے ہیں، مذکر ہو تو کا، ٹھیک ہے، طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ اور تجھے چن لیا ہے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تمام جہاں کی عورتوں پر، اللہ نے تجھے تمام جہاں کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی اے مریم فرما بردار بن جا، لربی کی اپنے رب کی، واسجدی سجدہ کر، ورکعی رکو کر، مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ، ذالک یہ، من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، وما کنت لدیہم آپ ان کے پاس نہیں تھے، وما کنت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، کب، اذ یلقون اقلامہم جب وہ ڈال رہے تھے، القا یلقی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈال رہے تھے، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلموں کو، مطلب قرآن اندازی کر رہے تھے،
ایہم ان میں سے کون، ایو کا مطلب کون، ہم ان میں سے، یکفل مریم مریم کی کفالت کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں جو میں آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ تو انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی اور وہ حضرت اللہ کا یہی فیصلہ تھا کہ ان کی کفالت، ان کی پرورش وقت کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام کرے، اور فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، وما کنت اور نہیں تھے آپ، لدا کا مطلب ہوتا ہے پاس، آئندہ کے معنی میں، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ ان تینوں آیات کی تفسیر سنیے، بڑی خوبصورت آیات ہے۔ دیکھیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کس بارے میں بتا دیا، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ جتنے بھی قصے بیان ہو رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ بولیے یہ تمام قصے کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ تمام قصے اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو پتہ چلا جو غیب کی خبریں وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اور غیب کی خبریں اللہ اپنے رسول کی طرف وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جس بات کو بتانا چاہتا ہے تو وہ اپنے رسول کی کہ علم میں لانے کے لیے اللہ اس کے پاس کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی گئی ان کو۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہے، ایک بات کی تجھے اللہ خوشخبری دیتا ہے جو اس کی طرف سے ہے، ایک کلمے کی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسمہ اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح، مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں وہ منتخب ہوگا، والآخرہ پسندیدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے جو مقربین بندے ہیں یہ ان میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی گئی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو ان کا عیسیٰ تھا، عیسیٰ ابن مریم، لیکن ان کا جو لقب تھا وہ تھا المسیح۔ کیوں یہ لقب تھا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کیونکہ آپ چھو کر جو بیمار ہوتے تھے، کوئی اندھا ہو، کوئی کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو، کوئی بیمار ہو، تو آپ اس کو چھو کر، مسح کا مطلب ہوتا ہے نا چھونا، اسی سے سر کا مسح کرنا بھی ہے، تو آپ اس کو چھوتے تھے اور اس کو شفا مل جاتی تھی اللہ کے حکم سے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے کیا کہا گیا؟ المسیح۔ آپ سے سوال ہے، دیکھتے ہیں چیٹ میں سب سے پہلے کس کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ پھر دجال کو کیوں مسیح کہا گیا؟ صحیح حدیث کے اندر دجال کا لقب بھی آیا المسیح، اس کو بھی مسیح دجال کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ رضوانہ خان ہے، ماشاءاللہ سسٹر رضوانہ، بالکل جواب درست ہے، ان کا درست جواب آیا۔ کوئی اور جواب دینا چاہیں؟ خرم سعید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بالکل شیخ صاحب آپ کا جواب درست ہے۔ جی، عاطف واجد صاحب، ایک کال کے مطابق آپ کا جواب درست ہے۔ ہاں جی، آپ ذرا غور کریں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مسح یمسح ہے یہ سیاحت سے ہے، یعنی مسح یمسح ایک مطلب ہوتا ہے نا چھونا، ٹھیک ہے، اس سے مسیح ہے عیسیٰ بن مریم۔ ایک مسیح ہوتا ہے صاح یسیح سے، صاح یسیح اس کا مطلب ہوتا ہے سیاحت، صاح یسیح سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مسیح کا مطلب سیاحت کا مطلب ہے سفر کرنا، چلنا پھرنا، مطلب وہ جو دجال ہوگا وہ زمین میں چلے پھرے گا، بولے وہ زمین میں کیا کرے گا؟ چلے پھرے گا، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ مسیح۔ باقی کچھ اور قول بھی ہے، لیکن سب سے درست قول یہ ہے کہ اس کے سیاحت کی وجہ سے، اس کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو جو مسیح کہا گیا تو ان کے چھونے کی وجہ سے، جیسا کہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ
ہم نے 4 صفحات کو مکمل کیا. تو جی 5ویں پیج کی طرف چلتے ہیں, پیج نمبر 56 کی طرف. ہم ترجمہ کرتے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی سمجھنے والی بات نہیں ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیے. پہلا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا اور ان کی والدہ کو کیا پریشانی ہوئی اور کیوں پریشانی ہوئی. جی فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے, فِي الْمَهْدِ گود میں, وَكَهْلًا اور بزرگی میں, یعنی بچپنے کی عمر میں گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا, وَكَهْلًا اور ادیڑ عمر بزرگی کی عمر میں پہنچ کر بھی کلام کرے گا, وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے ہوگا, اللہ کے نیک بندوں میں سے. قالت کہا, کنہوں نے کہا؟ حضرت مریم نے کہا, ربی اے میرے رب, اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ, اے میرے رب میرے لیے بچہ کیسے ہوگا, میرا ولد کیسے ہوگا, میری اولاد کیسے ہوگی. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي اور نہیں چھوا, نی مجھے, بشر کسی انسان نے, مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں تو میری اولاد کیسے ہوگی. اللہ اکبر. قال, اللہ نے فرمایا, كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, ایسے ہی اللہ پیدا کرتا ہے. کذالک اللہ, ایسے ہی اللہ یخلق پیدا کرتا ہے, ما یشاء جو وہ چاہتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا, جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے, فانما تو بس, یقول وہ کہتا ہے, لہو اس کے لیے, کن ہو جا, فیکون وہ ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا, وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کلمہ ہے کن فیکون, یہ جو کن کا کلمہ ہے, بولیے, یہ ہے وہ کلمہ جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا کہ اللہ رب العزت تجھے بھی کلمۃ منہ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ کلمہ کیا تھا کہ کن ہونے سے ہو جائے گا, بشر کا چھونا لازمی نہیں, آپ کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا لازمی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کلمہ ہے کن فیکون. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں دیکھیے, جو باقی انبیاء رسول کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ان کے معجزات دیکھیے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ اس کو سکھائے گا کتاب و حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور تورات اور انجیل. تورات پہلی کتاب اور انجیل ان کی کتاب. وَرَسُولًا, اور وہ رسول ہوگا, إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. آپ دیکھیں جی, حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ مخاطب ہوئے. کیا فرمایا؟ انی کیا فرمایا؟ انی قد جئتکم, بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس, بآیۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. وہ کیا ہے نشانی؟ انی اخلق لکم, میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے, من الطین, جو گارے والی مٹی ہوتی ہے اس کو تین کہتے ہیں, میں اس مٹی سے پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے, کہیئۃ الطیر, پرندے کی شکل جیسا. ہیئۃ الطیر یعنی پرندے کی حالت یا پرندے کی شکل جیسا میں بناتا ہوں. تو پھر فانفخ فیہ, میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. فیکون, وہ ہو جاتا ہے, طیرا پرندہ, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں, اس میں پھونک ماروں گا اور دیکھنا اللہ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جائے گا. غور کریں, تفسیر بھی ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں, غور کریں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عاجزی اور تواضع دیکھیں. کہا میں بناتا ہوں, انی اخلق, لیکن پھر کیا کہہ دیا؟ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے میں بناؤں گا. مٹی کا ڈھانچہ تو میں بنا رہا ہوں, لیکن فیکون طیرا باذن اللہ, وہ پرندہ ہوگا. یعنی پرندہ بنے گا کیسے؟ وہ ڈھانچہ تو مٹی کا میں بنا دوں گا, لیکن پرندہ کیسے بنے گا؟ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. پرندہ تو وہ اللہ کے حکم سے بنے گا. وَأُبْرِئُ, اور میں شفا دیتا ہوں, میں بری کرنے کے معنی میں ہے, میں بری کرتا ہوں, الاکمہ کہتے ہیں جو پیدائشی نبینہ ہوتا ہے. وہ جو پیدائشی نبینہ ہوتا ہے میں اس کو بری کر دیتا ہوں, مطلب اس کو میں شفا دے دیتا ہوں. والابرص, اور کوڑی کے مریض کو, کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, مگر کیسے کہ اپنی طرف سے نہیں, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. تو دوسری مرتبہ ان تمام چیزوں کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کے حکم کی طرف, بِإِذْنِ اللَّهِ, تاکہ لوگ کہیں
معبود یا الہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں، جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ اچھا جی، اب حضرت عیسیٰ کی مزید صفات ہیں۔ ومصدقا اور تصدیق کرنے والا کس چیز کی؟ لما بین یدیہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی، لما بین یدیہ جو کچھ میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، یعنی میرے سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں کوئی نعوذ باللہ اس کا انکار کرنے والا نہیں، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی نبی رسول آتا ہے وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور میں حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے، بعض الذی بعض ان چیزوں کو جو حرم حرام کی گئی تھی علیکم تم پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں یہود کی سختیوں کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ کی اپنی شریعت ہے، تو فرمایا میں ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں، وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جئت کا لفظی مطلب ہے آنا، لیکن جب جاء کے بعد آتا ہے با تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا۔ تو دیکھیں جئتکم بِآیَةٍ میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعونی اور میری اطاعت کرو۔ یہ نون کے بعد یا بھی ہے لیکن وہ تجوید کی وجہ سے یا ہم نے حذف کیا تو ترجمے میں آئے گا اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ کا بھی کیا پیغام تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم ذخیرہ کرتے ہو، تو ذخیرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذخیرہ کرنا مطلب سٹور کر لینا اپنے پاس، جو تم کھاتے ہو یا گھروں میں سٹور کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو جانتے تھے۔ اور دیکھیں 2 مرتبہ انہوں نے اپنے جب اعمال بتائے تو دونوں مرتبہ اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تاکہ لوگ کہیں مجھے کچھ نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اور پھر بھی وہی کام ہوا جس کا حضرت عیسیٰ کو بھی خدشہ تھا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور ان کے انصار، آج کا آخری ٹاپک ہے، دونوں آیات ہیں، ترجمہ سنیے۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ کہتے ہیں ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے، نہ صرف میرا بلکہ وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوا تم اسی کی عبادت کرو۔ تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے، کیا محسوس کیا؟ الکفر کفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر محسوس کیا نا، دیکھا کہ یہ لوگ اب کچھ بھٹکنے والے ہیں دائیں بائیں، ان سے کفر محسوس کیا تو پوچھا، قالا کہا حضرت عیسیٰ نے، من انصاری کون ہے میرا مددگار، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، کون ہے اس میں میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون حواریون نے کہا، حواریون کی جمع حواریون، حواریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، آپ کے مددگار۔ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا مسلمون آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ حواریون تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا تم اسی کی عبادت کرنا، یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی۔ اگر آپ کو کوئی عیسائی ملتا ہے تو آپ ضرور اس تک یہ دعوت پہنچائیے کہ اللہ کے بندو آپ کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ کی دعوت بھی اللہ کی عبادت ہی کروانا تھی، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینی تھی، تم نے اللہ کو چھوڑ کر تم نے نبی اور رسول کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو۔
یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ کفر کریں گے تو کیا کہا؟ من انصاری اللہ قال الحواریون. حواریون سے مراد وہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے والے تھے. کسی بھی نبی کے جو مددگار اور ساتھی ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے. اور جمع حواریون جمع سالم ہے نا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کہا کہ نحن انصار اللہ. ہم تو بالکل انہی الفاظ سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے موقع پر یعنی مکی زندگی میں ہجرت کرنے سے پہلے، ہجرت کی بالکل مکی زندگی کے آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر قافلے دوسرے شہروں سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان میں تلاش کیا کرتے کہ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں. مدینہ کے لوگ تیار ہوئے اوس اور خزرج سے. پہلے سال وہ 12-14 کی تعداد میں تھے، اگلے سال وہ 80 کی تعداد میں لوگ تیار ہوئے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو ان کو بھی کیا کہا گیا؟ ان کو بھی انصار کہا گیا. بولے ان کو بھی کیا کہا گیا؟ انصار. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے اپنے اس ٹاپک کو مکمل کیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں 8 منٹ کا ٹائم اوپر ہوا، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کو ہم نے مکمل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے. جو کچھ کہا جاتا ہے آپ سنتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.